الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت کے ولیوں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت ہے نبوت اور ایک نعمت ہے ولایت. نبوت یہ وہابی ہے. وہابی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جن کو پسند فرمایا ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر نبی علیہ السلام والسلام کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اب کوئی انسان قیامت تک اپنی عبادت سے، اپنی محنت سے یا اپنے جذبے سے نبی نہیں بن سکتا. بس جن کو اللہ نے چاہا نبوت عطا فرما دی. تو نبوت ہے وہابی، اور ولایت اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ولایت کسبی ہے. کسبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے. جس طرح ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. آپ اس بیج کو زمین کے اندر ڈالیں، اس کی نشو و نما کا خیال رکھیں، اس کو باہر کے جو موسمی اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھیں، وقت پر پانی دیں، غذا دیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ بیج قد آور درخت کی شکل اختیار کر لے گا. اسی طرح ہر انسان کے اندر ولایت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. بس اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے. اس لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے. کسی نے کہا حضرت ایک قدم کے فاصلے سے کیا مراد؟ فرمایا ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا. تو جنت کو پانا بھی مشکل نہیں، ایک قدم. تو اس لیے ہم سب کو عمومی ولایت حاصل ہے، اب خصوصی ولایت میں شامل ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ولایت کا تصور ہے، جتنے بھی تصورات ہیں کہ ولی شاید ہوا میں اڑتا ہوا آئے گا، پانی پہ چلتا ہوا آئے گا، یا ولیوں کو کوئی عجیب و غریب رنگ نظر آ رہے ہوں گے، یہ سب کے سب تصورات غلط ہیں. ولی دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے بچے گا، نبی علیہ السلام کی اتباع کامل طور پر کرے گا، وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہوگا. ہمارے مشائخ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے، پانی پر چلتا ہوا تمہارے پاس آئے، لیکن وہ کوئی عمل سنت کے خلاف کرے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، لا ولی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. تو ولایت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے. ولایت کوئی پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے. ولایت گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے. تو ہواؤں میں اڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہواؤں میں اڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ کوئی بڑی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتے، مکھی اور مچھر کو عطا نہ فرماتے. تو اس لیے ہوا میں اڑنا بڑی بات نہیں، بڑی بات گناہوں سے بچنا ہے. یہ مشکل کام ہے.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، کہ ہم نے جو ابھی میدان میں جہاد کیا تلواروں سے وہ جہاد اصغر ہے، اب ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، وہاں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، وہ جہاد اکبر ہے۔ تو نفس کو شریعت کی لگام دینا، نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک چھٹانک محنت کرے نیک اعمال کرنے کے لیے تو ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان فرائض پورے کر رہا ہے، واجبات پورے کر رہا ہے، سنت بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، مستحبات کو بھی پورا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے وہ شخص جو فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے، باقی اعمال نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے، لیکن آج ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے، پھر ہمارے شکوے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی صحبت میں جایا کرتا تھا، ان کا نام تھا بابو جی عبداللہ۔ عبداللہ نام تھا، اسٹیشن ماسٹر تھے تو بابو ان کے نام کے ساتھ لگ گیا، تو بابو عبداللہ ان کا نام پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بہت سادہ سے انسان تھے، لیکن جو دعا کرتے تھے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی موقع ایسے دیکھے کہ میں نے ان سے جو دعا کروائی اللہ نے زندگی میں ہی پوری کر دی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے ان کی خدمت کی تو ان خدمت کے بدلے میں انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آپ نے کوئی دعا کروانی ہے تو کرواؤ۔ تو فرماتے ہیں میں نے 10 دعائیں کروائیں اور وہ 10 کی 10 دعائیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے اسٹوڈنٹس جو کلاس فیلوز تھے یونیورسٹی میں UET میں 35 اسٹوڈنٹس کو لے کر ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ کالج یونیورسٹی کے ساتھی ہیں اور ان کو شوق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آپ دعا کروا دیجیے۔ فرماتے ہیں وہ لمبی چوڑی دعا نہیں کرتے تھے، انہوں نے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ ان کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، اور دعا ختم۔ فرماتے ہیں جب وہاں سے میں واپس کے لیے آیا تو ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ دعا تو انہوں نے کی نہیں، کہتے ہیں وہ جو ایک جملہ بولا ہے وہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن کے اندر 35 کے 35 لڑکوں نے آ کے مجھے کنفرم کیا کہ 3 دنوں کے اندر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ ایسے دعا قبول ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ بابو جی اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے؟ تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا ہمارا بھی اگر کوئی فرما بردار بچہ ہوتا ہے، کسی موقع پہ اگر وہ کوئی بات کر دے یا کوئی خواہش کا اظہار کر دے، ہم بھی تو نہیں ٹالتے نا کہ یہ بچہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہماری بات مانتا ہے، ہمارا کہنا مانتا ہے، اب اگر اس نے اس خواہش کا اظہار کر دیا تو میں پورا کروں۔ تو اگر انسان اس چیز کا احساس رکھتا ہے تو رب ذوالجلال تو پروردگار عالم ہے، رحیم و کریم پروردگار ہے، تو جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے جب کبھی پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتے۔ تو فارمولا ایک ہی ہے، وہ کیا؟ گناہوں سے بچنا۔ یہ گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ اگر انسان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے۔ یہ توبہ کا دروازہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہم پنسل سے کچھ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ربڑ ہوتا ہے، فوراً ریزر سے اس کو مٹائیں وہ مٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ توبہ اس ریزر کی مانند ہے۔
گناہ ہوئے، اوپر سے استغفار کا اور توبہ کا رزق پھیرا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ آپ جہاں پر موجود ہیں، جس جگہ موجود ہیں، چاہے گھر میں، چاہے بازار میں، چاہے چھت پر، چاہے بیڈ روم میں، کہیں پر بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم توبۃ، آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنے تھے، مجھے توبہ کرنی ہے، فرمایا وہ جو ندامت ہوئی ہے نا دل میں، وہی توبہ ہے۔ اللہ اس ندامت کو قبول فرما کر تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اتنے رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہم بندے ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں۔ اگر دنیا میں کسی انسان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ چلے، غلط الزام لگ جائے، وہ انسان اس الزام کی بدولت عدالت پہنچ جائے، پھر اس کے وکیل یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے موکل کے اوپر جو الزام لگا وہ جھوٹا تھا، ثابت ہو گیا، جج نے باعزت بری کر دیا۔ اب وہ شخص جج کو کہے کہ جج صاحب میرے اوپر الزام لگا جھوٹا، بری میں ہو گیا باعزت طریقے سے، اب جو میری فائل ہے نا اس کو آپ ختم کر دیں، اس کو ڈسٹروائے کر دیں، اس کو ضائع کر دیں۔ جج ضائع نہیں کرے گا، کیا کہے گا کہ بے شک آپ پر جو الزام لگا جھوٹا تھا، گواہ بھی جھوٹے تھے، سب کچھ اس کے باوجود ہم یہ فائل اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس انسان کے اوپر ایک الزام لگا تھا جو ثابت ہو گیا تھا کہ جھوٹا ہے۔ ریکارڈ ہم ختم نہیں کریں گے، حالانکہ وہ الزام ہے، جھوٹا ہے، گواہ بھی جھوٹے ہیں، ثابت بھی ہو گیا، لیکن دنیا والے ریکارڈ ختم نہیں کر رہے۔ دوسری طرف دیکھیں، ایک انسان ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے گناہ کیا، اللہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ نے دیکھا اس نے گناہ کیا، اس کے اوپر فرشتے گواہ موجود ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیے وہ زمین کا ٹکڑا گواہ ہے، انسان کے اپنے اعضاء اس کے اوپر گواہ ہیں۔ ان تمام گواہوں کی علاوہ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جن فرشتوں نے گناہ لکھا ان کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ قیامت والے دن یہ گواہی نہ دے سکیں کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا۔ سچا مقدمہ، سچے گواہ، لیکن ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ بس میرے بندے نے توبہ کر لی، ریکارڈ ختم، پچھلا سارا کچھ ختم۔ بلکہ بعض اوقات انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے وہ توبہ کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اتنے کریم پروردگار، اتنے رحیم پروردگار، ان سے توبہ کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہمارا انسان سے تعلق رہتا ہے، مختلف انسانوں سے ہمارے روابط ہیں، تعلقات ہیں، ہمارے ماتحت بھی بہت لوگ کام کرتے ہیں، دن میں 3 غلطیاں کر لیں ہم پھر معاف کر دیتے ہیں، چلو ہو گئی، 10 تک معاف کر دیں گے، 11ویں ہوگی تو سزا دیں گے نا، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے نا۔ لیکن اللہ کا معاملہ جدا ہے، بندہ دن میں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ 1000 مرتبہ توبہ قبول فرماتے ہیں، کوئی لیمٹ نہیں رکھی۔ فرمایا میرے بندے موت سے پہلے کروڑوں مرتبہ توبہ کرو گے، میں کروڑوں مرتبہ تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ لیمٹ بھی نہیں رکھی کہ کوئی بندہ یہ شکوہ نہ کرے کہ اے اللہ آپ نے لیمٹ رکھی تھی اور میری لیمٹ آگے ہو گئی تھی، اب میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم پروردگار ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن ہم اسی پروردگار سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں اتنا کریم پروردگار ہوں تو مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا انداز اگر آپ سمجھیں نا، اگر ایک مثال عرض کروں کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ناز نخرے میں اپنی ماں سے روٹھ جایا کرتا ہے، تو ماں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے نا کہ بیٹا اپنی امی سے روٹھا نہیں کرتے،
امی تو بہت اچھی ہے، شفقتیں کرنے والی ہے، رحمت کرنے والی ہے، ماں سے دور نہیں جایا کرتے، ماں سے روٹھا نہیں کرتے، ماں سے ناراض نہیں ہوا کرتے۔ بالکل وہی انداز ہے کہ اے انسانوں، کریم پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، دور نہیں جایا کرتے، اس کریم پروردگار کے قریب آیا کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمی دیکھیں کہ اللہ نے یہاں پر ایمان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، مسلمان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، انسان کا لفظ فرمایا، اور اس انسان کے اندر مسلمان بھی داخل ہیں اور غیر مسلم بھی داخل ہیں، کہ تم غیر مسلم ہی صحیح لیکن پروردگار سے کیوں دور جا رہے ہو؟ وہ تو اتنا رحیم ہے، تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے آج توبہ کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلی امتوں میں جب گناہ کوئی انسان کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھوا دیا جاتا تھا کہ اس انسان نے فلاں گناہ کیا۔ اس امت پر اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ لکھا نہیں جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب خدا نہ خواستہ اگر یہی معاملہ ہوتا، ہم صبح گھر سے نکلتے اور دروازے پر لکھا ہوتا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یا لکھا ہوتا کہ یہ قاتل ہے، یا لکھا ہوتا کہ یہ زانی انسان ہے، یا لکھا ہوتا کہ یہ بری نظر خواتین پر ڈالنے والا ہے، یا کچھ بھی لکھا ہوا ہوتا، تو ہم معاشرے میں رہنے کے قابل تھے؟ سب کو پتہ چل جاتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ انسان کیسا ہے۔ اللہ کی کتنی رحیمی ہے، کتنی کریمی، اللہ تعالیٰ ستاری والا معاملہ، گناہوں کو ظاہر ہی نہیں کرتے، لیکن ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سے گناہ کرتے ہوئے حیا ہی نہیں کرتے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ عطا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کہ اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں۔ بچہ بھی دیکھ رہا ہو نا تو ہم تب بھی گناہوں سے بچتے ہیں کہ بچہ دیکھ رہا ہے، کسی کو بتا نہ دے، چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، اس سے بھی ہم حیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی حیا ہی نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں میں اعلان نہیں کرواتے کہ میرا یہ بندہ یہ گناہ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی تھے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ اب جب قحط پڑھا تو پانی نہیں تو جب پانی نہ ہو تو انسان کے لیے جینا مشکل، جانوروں کے لیے جینا مشکل، اب فصلیں نہیں ہیں، تو سبھی قوم پریشان ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اے کلیم اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ باران رحمت برسا دے تاکہ ہمارے لیے کھانے پینے اور جینے کا بندوبست ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ تو سب اکٹھے ہو گئے، سب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن رحمت برسنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کی یہ مخلوق پریشان ہے، آپ سے دعائیں کر رہی ہے، آپ رحمت برسا دیجئے۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس قوم کے اندر ایک گناہگار بندہ موجود ہے اور وہ ایک گناہ کے ذریعے 20 سال سے میرے ساتھ دشمنی والا معاملہ کر رہا ہے، جب تک وہ موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ایک گناہگار بندے کی وجہ سے باقی پوری قوم کے اوپر بھی بارش نہیں برسے، تو لہٰذا وہ بندہ یہاں سے اٹھے اور مجمع سے نکل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کی وجہ سے پوری قوم پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اور یہ معاملہ پہلی امت کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دن جب نبی علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اس مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے کہ اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق کو توڑا ہوا ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے۔ تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ کے محبوب جب آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اٹھ کر چلا جائے تو میری خالہ کے ساتھ تعلق خراب تھا، ہماری بات چیت بند تھی،
تو میں اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور میں نے تعلقات بحال کر لیے، اب واپس آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اچھا کیا، جہاں ایسا انسان موجود ہو جو رشتے تعلقات توڑنے کے گناہ میں ملوث ہو، اللہ اس کی وجہ سے پوری قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا۔ صحابہ جیسی جماعت ہے، نبیوں میں بھی نبی آخر الزمان موجود ہیں، لیکن ایک انسان کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کے محبوب فرما رہے پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تو اب سارے دیکھنے لگے کہ کون اٹھ کے جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سب حیران کہ اللہ کے کلیم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا اور بارش ہو گئی۔ تو سب جب حیران ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی حیران ہوئے، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ، مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا اور آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص موجود ہے جو میرا دشمن ہے اور اس وجہ سے بارش نہیں برساؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے کلیم، جب آپ نے اعلان کیا تو اس نے دل ہی دل میں اپنے دل کی تار مجھ سے جوڑی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، 20 سال سے میں آپ سے گناہوں کے ذریعے دشمنی کر رہا تھا، آپ نے میرے راز کو فاش نہیں کیا۔ آج اگر میں یہاں سے اٹھ کر گیا تو میری بے عزتی ہوگی، سکی ہوگی، پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص میں ہوں۔ اللہ، اگر حالت دشمنی میں آپ نے ستاری والا معاملہ کیا تھا، آج میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی برکت سے میں نے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے وہ شخص بتا دیجئے کہ کون تھا جس نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ کی برکت سے پھر بارش ہو گئی۔ اللہ نے وہی فرمائی پیارے کلیم، جب وہ دشمن تھا میں نے تب اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ میرے دوستوں میں شامل ہو گیا، اب میں اس کا راز کیسے فاش کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قدم اٹھائیں اور وہ قدم اپنے نفس کے اوپر رکھیں کہ آج کے بعد ہم نے نفسانی، شیطانی، شہوانی جتنے بھی کام ہیں ان سے اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ بس صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، اپنے کرنے کا کام توبہ ہے، با اثر ہو یا بے اثر تو جان، ہمارا اپنا کام توبہ ہے، ہمارا کام توبہ ہے، وہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے اور ہمیں ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا تو آپ حضرات سچے اور سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔